کوئی تفریق ہونی چاہیے یا ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اب جس نے بھی لکھنا ہے اسی انداز میں اپنا فیڈ بیک لکھنا ہے؟ اور سیکنڈلی آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے کیا پلانز ہیں ڈیجیٹل کے اوپر کوئی پروگرام سٹارٹ کرنا، یا کم از کم موٹیویشنل سپیکرز کی بہت مارکیٹ ہے پاکستان میں، ایسا ہی کوئی ارادہ آپ کا ہو تو شیئر کیجئے؟ جی میرے چلتا رہتا ہے، میرے تو چیزیں آتی رہتی ہیں ڈیجیٹل کے اوپر. سو بنیادی بات ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پہلے کانٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں بعد میں کامنٹس پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں کانٹینٹ مطلب تقریباً سب کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنا اچھا کانٹینٹ وہ کنزیوم کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا. بنیادی بات وہی ہے کہ مطلب وہ جس نے بچپن میں پی ٹی وی دیکھا تھا وہ اس طرح کی چیز تلاش کرتا ہے، جس نے بچپن میں کوئی اسٹار پلس دیکھ لیا تھا وہ تلاش کر رہا ہے. کوئی اگر بچپن میں اس کی ایکسس تھی وہ فرینچ پینٹنگز دیکھ رہا تھا تو وہ اس کو تو شاید ابھی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کچھ بھی پسند نہیں آئے گا. یہ پریولیج کی بات ہے. سو اگر کوئی شخص کم معیار کی چیز بھی دیکھ رہا ہے تو اس کو میرے خیال میں جج نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا معیار بہتر ہے تو وہ پریولیج کی وجہ سے ہے، اس میں آپ کا نہ کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی قصور ہے. ہاں اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ اویلیبل ہونا چاہیے سب کے لیے، تاکہ اگر کوئی اپنا ذوق بہتر کرنا چاہے تو اس کے پاس یہ آپشن ہو. جہاں تک بات ہے بہت خراب لینگویج یوز کرنے کی کامنٹس میں، دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا ویسے پوری دنیا کے لیے نیا تھا، پاکستان کے لیے بہت ہی نیا ہے. سو بات یہ ہے کہ پاکستان کو آن لائن اور آف لائن کے فرق کا احساس نہیں ہوا. ان کو لگا کہ یہ جو آن لائن ہے نا یہ کوئی فزیکل سپیس نہیں ہے، یہ کچھ ورچوئل سا ہے، یہ کبھی بھی ٹرانسلیٹ ہو کے فزیکل لائف میں ورلڈ میں نہیں آئے گا. لیکن اب جب سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں، آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، آپ جیل جا سکتے ہو. باہر آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سخت قوانین ہمیشہ سے رہے ہیں، پاکستان میں بھی اب وہ آ گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مطلب ظاہر ہے تنقید کرنا کوئی بھی نہیں روکے گا اور نہ روکنی چاہیے، لیکن زبان کا انتخاب جو ہے وہ مطلب کو بہت شستہ نہ ہو. لیکن آپ گالم گلوچ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جائے گی. زبردست. اب تو صاحب ایک تو کلوزنگ کامنٹس ہوں گے آپ دونوں کے، تو یوم پاکستان کا آپ کا کوئی پیغام ہو. موٹیویشنل سپیکر والی بات میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہے تو اس کو میں دوبارہ آپ کی طرف لے کر آؤں گی. کم از کم اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے. اینڈریو ٹیٹ نام کا ایک جرائم پیشہ شخص جو ہے وہ بھی بڑا مشہور موٹیویشنل سپیکر تھا، بڑی ہیٹ فل کامنٹری تھی اس کی خواتین کے بارے میں. اس طرح کے بے تحاشا اور دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت. کوئی کسی چیزوں کا کوئی کرائٹیریا؟ چین میں ایک نئی پالیسی آئی ہے کہ سبجیکٹس کے اوپر اگر بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. سو کیا ایسا کچھ ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو، اسٹریٹجسٹ ہیں سدرا، یہ زیادہ بہتر اس پہ بات کر سکتی ہیں. لیکن میں ایز اے کنزیومر جو ابھی علی آفتاب بات کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ مطلب میرے پاس تو پھر اگر بلیوں کا کانٹینٹ کرنا ہے کنزیوم تو میرے پاس رائٹ ہونا چاہیے. اگر مجھے کوئی خواتین کے رائٹس کے حق میں یا اس کے خلاف یا کچھ تو وہ بھی میرے پاس، اس نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کوئی اب روک ٹوک نہیں ہے بھیا. آپ میری تو آنکھیں کھلی رہ گئی اس گفتگو سے. ابسا کومل یہ بات یاد رکھنا، یہ سوال تمہارا انویلڈ تو نہیں کہوں گا، اب ہو چکا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اٹس ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ، اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب میری جب ٹرولنگ ہوئی تو میرے وہ سوشل میڈیا کے ایک بچہ ہے ایک بچی ہے، یہ جن زی ہیں دونوں، انہوں نے آ کے کہا کہ باس وہ آپ کو نا اتنی گندی گالیاں دے رہے ہیں کہ ہم نا اس کو نا ہم ذرا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں بولے مجھے دکھاؤ. میں نے کہا اچھا نہیں یار لیٹ سی کیا ہوتا ہے اسی گالیوں کے نیچے. کیونکہ وہ میں نے عمرہ کیا ٹیٹو کے ساتھ تو وہ انہوں نے کہا تم سید نہیں ہو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، سید ہو پتہ نہیں کیا. میرے سید ہونے، میں نے کہا بھائی میں تو سید ہونا اون ہی نہیں کرتا اپنا، جو کہ مشغلہ ہے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کے ریلیجس بلیف. اس کے بعد آریاں پر کہ تم نے گلے لگا لیا تو تم مطلب اب تم دونوں جہنم میں جاؤ گے. تو میں نے کہا جو نیچے گالیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر سدرا انہی کے نیچے جواب آئے. پھر تو میں نے کہا کہ اگر آپ وہ فریڈم کی بات کر رہے ہیں تو میں نے تو نہیں ڈیلیٹ کیا بھائی. میں نے کہا یہ ٹرولنگ کرو، اس کے نیچے ڈال، آ جائیں گے جواب. ویسے گالیاں زیادہ پڑی تھیں مجھے.
In a nutshell, I would say کہ جیسے ancient Romans used to have a Colosseum, اور وہ یہی تھا کہ it was a distraction. You would go there knowing کہ یا تو beast یا gladiator میں سے ایک مر جائے گا اور آپ دیکھتے رہتے تھے. I want to comment as a content creator. اب صاحب میرے لیے خود ایک سرپرائز تھا, میں کبھی اس طرح سے نہ الحمدللہ ٹرول ہوئی, نہ کینسل ہوئی, نہ مجھے کبھی کسی نے کہا کہ آپ بہت ایک بات آپ نے کوئی بلوپر کر دیا جو وائرل ہو گیا. But at the same time I was surprised that Favicon data that collects the data for content creators globally, they sent me their 2025 certificate saying that I'm in the top 3% of global creators. Wow. اس کی بیسس پہ 3 of the GCC countries offered me a citizenship because I'm a content creator, not because of my television career, not because of my career as a strategist, as a content creator. But یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا. Why? Because I have a certain pocket. I have a big following on LinkedIn, I have a big following on Instagram, but it's a very different kind of a following, which alhamdulillah has happened over time organically, and I'm very proud of that. اور الگوریتھمس بھی لوگوں کو اس معاملے میں تو ضرور سہولت دیتے ہیں کہ آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا دکھاتا بھی وہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.